اگر کوئی بندہ سوال پوچھے کہ آپ لوگ جو ہے نا آپ کے پیر صاحبان جس کو آپ مرشد مانتے ہیں وہ بار بار توجہ کیوں کرتے ہیں، بار بار مریدوں کو اپنے آستانے پہ آنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو اتنے گندے خیالات میں پڑ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید اس کا جو ہے نا مریدوں کے اوپر زور کرنا کہ ہمارے آستانے پہ بار بار آؤ، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا ہمیں نذرانے ملے، شکرانے ملے۔ یہ تنگ نظر لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی سوچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت اور آقا کریم علیہ السلام کا باطنی فیض عطا کرتا ہے، اس کو اس کے ساتھ ساتھ یہ درد دل بھی دیتا ہے اس امت کو سنوارنے کا، اس امت تک یہ نعمت پہنچانے کا، اس کو ساتھ میں پلس میں درد بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بھی مجبور ہوتا ہے لوگوں کو اکٹھے کر کے اس کو یہ پیغام محبت دے دیتا ہے۔ یہ میں مرشد کامل اور مکمل کی بات کر رہا ہوں، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، اور ہر کوئی کامل اور مکمل ہوتا بھی نہیں۔ میرے اس کے اوپر بیانات جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو نظر انشاءاللہ العزیز آ جائے گا، آپ کو معلومات مل جائے گی کامل اور مکمل کس کو کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ جو ہے نا بیانات ریکارڈ پہ رکھے ہیں، آپ چینل میں جائیں گے، سیفی سائیں کے نام سے چینل بنا، اس میں جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ مواد مل جائے گا۔ اب میں نقطہ بتا رہا ہوں۔ تو سوال پوچھنے والا یہ سوال پوچھے کہ آپ بار بار کیوں توجہ کرتے ہیں، اور آپ کی بار بار توجہ سے مریدوں کو یہ تڑپ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی صحابہ سے یہ تڑپ ثابت تو ہے مگر بار بار نہیں ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں یہ تڑپ جائز ہے، وجد جائز ہے، مان لیتے ہیں، مگر وہ بار بار تو نہیں ہوئی تھی۔ وہ کبھی کس موقع پہ کبھی کس موقع پہ کسی صحابہ کو ہوئی تھی یہ کیفیت، یہ الگ بات ہے۔ آپ کو بھی ایسی ہونا چاہیے۔ آپ کو بار بار کیوں ہوتی ہے؟ بار بار حضور توجہ کیوں نہیں کرتے؟ بار بار آپ محفلیں کیوں کرتے ہیں توجہ کرنے کی؟ تو میرے بھائی سن، میں نے پہلے آپ کو مکتوبات شریف کا حوالہ دیا تھا، اور اس میں الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اب اس کا دوسرا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں، جس طرح میں نے بتایا تھا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کہ مکتوبات شریف کے حوالے سے کہ قرب الہی کے دو راستے ہیں، ایک راستہ ولایت اور دوسرا راستہ نبوت، ٹھیک ہے؟ تو ایک ولایت والا راستہ اور دوسرا نبوت والا راستہ۔ نبوت والے راستے میں طاقت کتنی ہوتی ہے نبی کو، جس کو نبی کہا جاتا ہے؟ کام ولی بھی ایک کرتا ہے، نبی بھی ایک کرتا ہے۔ دیکھیں، رشد و ہدایت، نبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے درس دیتا ہے اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور ولی بھی یہی کام کرتے ہیں، اپنے نبی کی سنت کو پھیلاتے ہیں، کام یہی کرتے ہیں، مگر یہ برابر کیوں نہیں؟ اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ پیغام پہنچانے والا ایک نبی ہوتا ہے اور ایک ولی ہوتا ہے، تو یہ آپس میں برابر کیوں نہیں ہوتے؟ تو دیکھیں، ایک ظاہر ہے وہ تو جدا ہے، یہ میرا پہلو بحث ہے ہی نہیں علم ظاہر کا، آپ جتنا دلیل دیں وہ سر آنکھوں پر، ہمیں قبول ہے، مگر یہ طریقت کا ایک نقطہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ سن لیں، کان کھول کے سن لیں کہ نبوت، نبی کی نگاہ میں اتنی پاور ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، آنکھیں ایک جیسی ہوتی ہے ولی اور نبی کی، مگر نور اور طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نبی کی آنکھوں میں، نبی کی قوت توجہ میں، نبی کی توجہ میں اتنی قوت ہوتی ہے، اتنی قوت ہوتی ہے، جو ایمان اور محبت کے ساتھ نبی کے سامنے بیٹھتا ہے اور نبی اسے ایک بار صرف توجہ کر لے، ایک بار توجہ کر لے، ایک بار توجہ کر لے نبی اس کے اوپر، تو اس توجہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے، جتنی زندگی وہ چاہے جہاں بھی رہے، جہاں بھی رہے، جہاں بھی رہے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا،
ایک بار نبی کی توجہ جس کے اوپر پڑ گئی وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے رب نے اس کی شان یوں بیان فرمائی ہے، اس حقیقت کو میرے رب نے یوں بیان فرمایا ہے کہ میں وہ حقیقت بتا رہا ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس وجہ سے میرے رب نے جس نے بھی میرے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا اور جس کے اوپر میرے حضور کی توجہ پڑی اور جس نے ایمان اور محبت کی حالت میں توجہ لی، تو اس وجہ سے میرے رب نے اس طاقت کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ میرے رب نے گواہی دے دی کہ میرے حبیب کُلًّا وعد اللہ الحسنى، آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں جن کے اوپر آپ نے توجہ کی ہے وہ ان ساروں سے میرا جنت کا وعدہ ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، اب آپ آئے ولایت والے راستے پر، تو ولایت آنکھیں ایک جیسی ہوتی ہے، طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ولی جس کے اوپر توجہ کرے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بندہ تا دم آخر ایمان کے ساتھ زندہ رہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی توجہ کی برکت سے اسے جنت کا وعدہ کر دیں، یہ بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ لیں، ولی کے مریدوں سے جنت کا وعدہ نہیں ہے، ساروں سے۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ نبی اور ولی کی نگاہ میں کتنی طاقت کا فرق ہے۔ اور ولی جو ہے نا وہ بار بار جو اس کی صحبت میں آئے گا، اور ولی جس کو توجہ کرے گا، جس کے اوپر توجہ پڑے گی، وہ نیک بن جائے گا، صالح بن جائے گا، متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا سچا محب بن جائے گا۔ اور جب یہ توجہ ہٹ جائے گی اور یہ چلا جائے گا، یہ مقام ابتدا ہے، مقام منتہی تو اور بات ہے، مقام انتہا اور بات ہے۔ مقام انتہا وہ ہوتا ہے جو بندہ خود اس مقام پہ آ جاتا ہے، خود اس میں ولایت کی یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس کے اوپر توجہ کرتا ہے تو آگے والے کو قرب الہی مل جاتا ہے۔ تو یہ مقام ابتدا والا بندہ جب یہ توجہ سے ولی کی صحبت سے دور چلا جاتا ہے تو اس کے گمراہ ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو ولیوں کی صحبت سے دور چلا جاتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت سے دور چلا جاتا ہے، وہ بہت سے ایسے بندے ہم نے دیکھے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اور جو ولی کی صحبت میں بار بار آتا ہے اور ولی سے بار بار توجہ لیتا ہے، وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے گمراہ۔ وہ آپ دن بدن اس کو آپ دیکھیں گے، وہ ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ بار بار توجہ لیتا ہے، بار بار۔ تو ولی کی نگاہ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ تا دم آخر اس کا جو ہے نا وہ متقی ہونا اور پرہیزگار ہونا اور زندگی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنا یہ شرط ہے ولی کی توجہ کا، نہیں، یہ اتنی طاقت ولی میں نہیں ہے۔ ہاں یہ میں تفصیل میں اور بھی نہیں جاتا، میں نقطہ صرف بتا رہا ہوں، کوئی اعتراض کرنے والا اگر کر بھی جائے تو آگے پیچھے سیاق اور سباق کو بھی دیکھ لیں۔ میں ایک پہلو ریکارڈ پہ یہ چند لمحوں کا اور چند منٹوں کا ایک بیان ہوتا ہے، اس میں سارا تفصیل تو اکٹھے کر کے بیان نہیں کیا جاتا، تو تھوڑے تھوڑے جو ہے نا وہ نقطے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اس وجہ سے ولی کیا کرتا ہے، اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، ولی کیا کرتا ہے۔ ولی بار بار اپنے مرید کو توجہ کرتا ہے، بار بار اپنے مرید کو توجہ کرتا ہے، بار بار اپنے مرید کو توجہ کرتا ہے۔ جتنی زندگی وہ زندہ رہتا ہے اس کو توجہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ولی کو اپنے مرید کو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ایمان بچانے کے لیے۔ یہ ہوتی ہے راستہ ولایت اور وہ ہوتی ہے راستہ نبوت۔ اس میں طاقت کا کتنا جو ہے نا آپ نے اندازہ لگا لیا کہ فرق ہے، کہ نبوت والے راستے سے جس کو قرب الہی مل جائے اس سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان ساروں سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ اور ولایت والے راستے سے جس کو قرب الہی مل جائے تو ان ساروں سے جنت کا وعدہ نہیں، وہ صحبت میں بیٹھے گا اور رہے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس وجہ سے جو ولی جو ہوتے ہیں وہ بار بار توجہ اس وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ طریقہ قرب الہی ولایت والا راستہ ہے، طریقہ ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔